بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم قرآن کی 53ویں اور مکی صورتوں میں سے ایک ہے جو قرآن کے 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ میں واجب سجدے والی 4 صورتوں میں سے ایک ہے جو عزائم کے نام سے معروف ہے۔ اس سورہ میں پیغمبر اکرم کی معراج کا واقعہ، مشرکین کی بت پرستی کی مذمت اور مات جیسے موضوعات موجود ہیں۔ اس سورہ کی مشہور آیت نمبر 3 اور 4 ہے، جن میں پیغمبر اکرم کی گفتار کو وحی کے عین مطابق قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں آپ کی عصمت سے بھی متعلق بات کی گئی ہے۔ 8 اور 9 میں بھی جو مشہور آیتیں ہیں جن میں معراج کی رات پیغمبر اکرم اور خدا یا جبرائیل کے درمیان فاصلے کو 2 کمان کے برابر توصیف کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت کے بارے میں آیا کہ جو شخص سورہ نجم کی تلاوت کرے گا وہ لوگوں میں محبوب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ نجم کو پڑھے گا، خدا ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو پیغمبر پر ایمان لائے تھے اور ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جنہوں نے آپ کا انکار کیا، 10 نیکیاں اسے عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سورہ نجم کو ہر دن اور رات تلاوت کرے گا وہ لوگوں کے درمیان ایک قابل تعریف اور شائستہ شخص سمجھا جائے گا۔ خدا اس کو بخش دے گا اور وہ لوگوں کے درمیان محبوب رہے گا۔ اتنی عظیم نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہوں گی جو اس سورہ کی تلاوت کو غور و فکر اور اس کے بعد عمل کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں گے، اور اس صورت کے جو مختلف تعلیمات ان کی زندگی میں سایہ فیغن ہوں گی۔ اس میں جو ہے مولا کائنات کی وصایت کا بھی ایک جو ہے واقعہ وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اس سورہ کا نام نجم یعنی کہ ستارہ رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی طرف سے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس سورہ کو بلند آواز کے ساتھ حرم میں جو ہے تلاوت کیا تھا۔ سورہ نجم 4 صورتوں میں سے ایک ہے جن میں واجب سجدہ پایا جاتا ہے، اسے عزائم یا عزائم السجود کہا جاتا ہے، اور اس آیت کی تلاوت یا ان کے سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 62 تلاوت اس کو سنیں یا تو اسے واجب سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جنابت کی حالت میں ان کی تلاوت کرنا جو ہے حرام ہے۔ جو لوگ خواتین جو ہیں وہ جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتی، لیکن وضو کر کے پورا قرآن جو ہے وہ خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس سورہ نجم کے جو مضامین ہے، پہلی نمبر آیت سے لے کے 18 تک پیغمبر کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، پیغمبر کی تمام باتیں وحی الہی ہیں، اور پیغمبر وحی کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو 19 سے لے کے 55 تک ہے، فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں مشرکین کا غلط تصور، بت اللہ کی بیٹیوں کے مجسمے نہیں ہیں، فرشتوں کی شفاعت اللہ کے اذن سے مشروط ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا مشرکوں کی جہالت کی علامت ہے، انسان کو سزا اور جزا صرف اللہ ہی دیتا ہے، ہر شخص اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور چھٹا جو ہے ہر کام کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس کی آیت نمبر 56 سے 62 کافروں کی عذاب کے بارے میں قرآن کی حقانیت، انسان سے صرف اللہ ہی عذاب دور کر سکتا ہے۔ قیامت کے بارے میں قرآنی تعلیمات پر یقین نہ کرنا اور انہیں سبک شمار کرنا جو ہے اس کے ٹاپک ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں اس سورہ میں موجود ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن جو ہے بنی ہاشم کے کچھ لوگ جو ہیں رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا، اور دیکھتے ہی آپ نے فرمایا، یہ ستارہ جس کے گھر میں اترے گا وہی میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کے دیکھنے کے واسطے اٹھے تو دیکھا وہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں اترا، تو لوگ گستاخانہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ علی کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گئے۔ آپ اس پر آیت آپ پر نازل ہوئی جو یہ آیت تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ مولا علی کے سوا جو ہے جتنے دروازے تھے مسجد میں وہ بند کر دیے تھے، اور جب یہ حکم دیا تو یہ لوگوں پر جو ہے گراں گزرا، تو ان میں جو ہے حمزہ بن عبد المطلب، یہ سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے، تم نے اپنے چچا اور ابو بکر اور عمر اور عباس کو تو نکالا مگر اپنے چچا زاد بھائی علی کو جگہ دی۔ اس پر ایک آدمی بول اٹھا کہ اگر رسول اللہ اپنے چچا زاد بھائی کو درجہ بلند کیا ہے تو لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ خبر جب رسول خدا کے پاس پہنچی تو آپ نے سب لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور ایک بہت فصیح اور بلیغ خطبہ پڑھا۔ لوگوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ خطبہ جب تمام ہوا تو آپ نے فرمایا، ایو الناس، میں نے اپنے جی سے دروازوں کو بند نہیں کیا اور نہ ان کو اپنے جی سے کھولا ہے، اور نہ اپنے جی سے تم لوگوں کو نکالا ہے، نہ اپنے جی سے علی کو جگہ دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی جو آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے سورہ نجم کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔
رسول خدا کی جو ان آیت میں ہے، اس میں جو آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوا انا ہوا الا وحی یوحا، یعنی کہ رسول خدا جو ہے اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی مشہور دوسری آیت ہے کہ سما دنا فدلہ فقانہ قاب قوسین او ادنا، یہ سورہ بھی مشہور ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد جو اس کی سب سے مشہور آیت ہے جو کہ 39 نمبر آیت ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ آخرت میں انسان کا شفاعت، استغفار اور خیرات سے بےرمند ہونا بھی اسی دنیا میں اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایمان نہیں لائے گا تو نہ اس کے لیے کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ کوئی اس کے لیے استغفار کرے گا۔ اور اس آیت میں جو ہے جد و جہد کو استحقاق کا معیار قرار دیا ہے کہ نہ کہ کسی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اگر کوئی شخص کوشش کرنے کے باوجود کسی نتیجے تک نہ پہنچے تو بھی خدا اس کی جد و جہد کی بنا پر اسے ثواب عطا کرے گا۔ اور اس میں جو ہے جبر و اختیار کی بھی جو ہے وہ بحث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔